ابو جہل، غرور، اناد اور انجام کی داستان۔ مکہ کی گلیاں اس زمانے میں خاموش نہیں تھیں۔ ریت اڑتی تھی، سورج آگ برساتا تھا، اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والوں کی آہیں، دعائیں اور بتوں کے سامنے جھکی ہوئی گردنیں فضا میں بکھری رہتی تھیں۔ اسی مکہ میں ایک شخص تھا جسے قریش عقل و فہم کا ستون سمجھتے تھے، جس کی بات فیصلے سمجھی جاتی تھی، جس کا رعب بازاروں سے لے کر دارالندوہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا نام عمرو بن ہشام تھا، مگر تاریخ نے اسے ابو جہل کے نام سے یاد رکھا۔ وہ بنو مخزوم کا سردار تھا۔ مال، طاقت، نسب، قبیلہ، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اس کی آواز میں غرور تھا، نگاہ میں تکبر، اور دل میں ایک آگ جو صرف اپنی برتری کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ مکہ کے فیصلے اس کے ہاتھوں میں تھے، اور وہ سمجھتا تھا کہ قریش کا وقار اسی کے دم سے قائم ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا تو مکہ کی زمین ہل گئی، وہی زمین جس پر ابو جہل برسوں سے اپنے قدم جمائے بیٹھا تھا۔ اللہ ایک ہے، یہ الفاظ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے، کیونکہ یہ صرف عقیدہ نہیں تھے، یہ اقتدار پر ضرب تھے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، وہ انہیں الصادق اور الامین کہہ چکا تھا، مگر سچ کو مان لینا اس کے غرور کی موت تھی۔ اس لیے اس نے انکار کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس نے عقل سے نہیں، ضد سے جنگ لڑی۔ وہ دارالندوہ میں بیٹھ کر منصوبے بناتا، کبھی کہتا یہ جادو ہے، کبھی کہتا یہ شاعری ہے، کبھی الزام لگاتا یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل خوف یہ تھا کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ابو جہل کون رہ جائے گا۔ اسلام پھیلنے لگا، غلام، کمزور، مسافر، نوجوان سب اس نور کی طرف کھنچنے لگے۔ ابو جہل کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ظلم کا دروازہ کھول دیا۔ بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دی گئیں، اور ابو جہل خود کھڑا ہو کر ان مظالم کو دیکھتا، کبھی مسکراتا، کبھی حکم دیتا کہ عذاب بڑھایا جائے۔ ایک دن سمیہ کی زبان سے عہد عہد کے بجائے ایمان کے الفاظ بلند ہوئے۔ ابو جہل کا غرور تڑپ اٹھا۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور ایک کمزور مگر ثابت قدم عورت کو شہید کر دیا۔ وہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا، اور اس کے پیچھے ابو جہل کی نفرت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے۔ ابو جہل نے قریش کے سامنے کہا کہ اگر میں نے محمد کو سجدے میں دیکھا تو میں ان کی گردن رون دوں گا۔ وہ آگے بڑھا مگر اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی کھندک اور خوفناک چیزیں ہیں۔ وہ نور کو دیکھ چکا تھا مگر ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہجرت کا وقت آیا، مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ ابو جہل کو لگا جیسے اس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ اس نے دارالندوہ میں سرداروں کو جمع کیا، اور وہ فیصلہ ہوا جو تاریخ کا سیاہ باب بن گیا، محمد کو قتل کر دیا جائے۔ رات آئی، گھر کا گھیراؤ ہوا، مگر اللہ کا فیصلہ غالب تھا۔ محمد ہجرت کر گئے اور ابو جہل صرف مٹھی میں ریت لیے کھڑا رہ گیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی شکست تھی۔ مدینے میں اسلام ایک ریاست بننے لگا۔ ابو جہل کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ بدر جا کر مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ قریش کا لشکر نکلا، ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، غرور اور تکبر کے ساتھ۔ بدر کا میدان خاموش تھا، ریت ٹھنڈی، ہوا ساکن، اور آسمان پر ایک عجیب سکون۔ ابو جہل خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ گانے والی عورتوں کو ساتھ لایا گیا تھا تاکہ فتح کا جشن پہلے ہی منا لیا جائے، مگر یہ میدان غرور کا نہیں، تقدیر کا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ وہ کمزور، بے سر و سامان مسلمان جن کے پاس ایمان کے سوا کچھ نہیں تھا آگے بڑھے۔ فرشتوں کی مدد نازل ہوئی، صفیں ٹوٹنے لگیں، قریش کے بڑے بڑے سردار گرنے لگے۔ ابو جہل دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل لرزنے لگا، مگر زبان نے انکار نہ چھوڑا۔ اس نے کہا، بھگوڑوں کو واپس لاؤ۔ اسی دوران دو کم عمر انصاری نوجوان، معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ اور معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ اس تک پہنچے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو ابو جہل ہے؟ غرور سے بولا، ہاں، کیوں؟ تلواریں چمکیں، وار پڑے۔ ابو جہل زمین پر گر گیا، زخمی، بے بس، مگر اب بھی غرور سے بھرا ہوا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے آخری غرور بھری آواز میں کہا، کیا تم نے مجھ پر قابو پا لیا؟ یہ اس کے تکبر کا آخری جملہ تھا۔ اس کا سر کاٹا گیا، اور یوں اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ جو خود کو عقل کا باپ کہتا تھا، تاریخ میں جہالت کا باپ بن گیا۔ ابو جہل کی موت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی،
یہ غرور کی شکست تھی، تکبر کی رسوائی تھی، اور اس حقیقت کا اعلان تھا کہ حق کے مقابلے میں طاقت، نسب اور دولت کچھ نہیں۔ مکہ کی وہ گلیاں جن پر وہ اکڑ کر چلتا تھا، گواہ بن گئیں کہ جو اللہ کے نور کو بجھانے نکلتا ہے وہ خود اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ نے لکھ دیا، ابو جہل جو عقل کا دعوے دار تھا مگر ہدایت سے محروم رہا۔